اس کے اندر یہ ہے کہ جناب جو بھی بندہ درود شریف کا یہ سلسلہ اپناتا ہے تو اس پہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی رجت وغیرہ نہیں ہوتی اس وظیفے سے، اس کامل بننے سے۔ دوسری بات، اس بندے پر کبھی کسی کا جادو نہیں چلتا، اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 11 دن میں درود ابراہیمی کے عامل بننے کا طریقہ، انتہائی خاص عمل، یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی کہ درود ابراہیمی کا ہی اگر ہم عمل کر لیں، اور اس کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں 11 دن کا، تو اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ میں اس عمل کو بتا لوں، پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب آپ نے اس کو کرنا کیسے؟ 11 دن اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بھائی اس کی جو تعداد ہے وہ آپ نے نکالنی ہے 11,305 بار۔ تو آپ نے ڈیلی اس کو 1000 بار پڑھنا ہے، اور آخری دن 11ویں دن آپ اس کو 11,305 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس کو ڈیلی 100 بار پڑھنے کا معمول رکھیں۔ اب اس کے فائدے کیا ہوں گے یہ اب آگے سمجھنے کی بات ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جناب جو بھی بندہ درود شریف کا یہ سلسلہ اپناتا ہے تو اس پہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی رجت وغیرہ نہیں ہوتی اس وظیفے سے، اس کامل بننے سے۔ دوسری بات، اس بندے پر کبھی کسی کا جادو نہیں چلتا، اس پہ آسیب کا اثر نہیں ہوتا، اور بندہ جب عبادت میں مشغول ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، یعنی آپ کوئی بھی وظائف پڑھتے ہو، نفلی عبادات کرتے ہو، تو بکثرت اس پر آزمائشیں آتی ہیں اور ٹل بھی جاتی ہیں، لیکن درود شریف جو ہے وہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا جو ورد رکھتا ہے نا، اس پر فتنے اور مصیبتیں اور آزمائشیں نہیں آتی، بلکہ حفاظت الہی کے اندر وہ شخص آ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر بلیات اور کوئی بھی مسائل جو ہے مصیبتیں آتی بھی ہیں تو وہ جو اس گھر کے اوپر جب اترتی ہیں تو درود پاک پڑھنے والے کے گھر جب آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خاص خادم ہیں وہ ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو اس گھر میں آنے سے روک دیتے ہیں۔ کیوں یہ چیز جو ہے؟ اور دوسری بات، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک خاص جماعت جو ہے وہ زمین پہ بھیجی ہوتی ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں درود شریف پڑھا جائے یا اللہ کے ذکر کی محفل ہو تو وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اس درود پاک کی محفل کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ شخص اکیلا درود شریف پڑھ رہا ہو، چاہے وہ میلاد شریف کی محفل میں ہو یا محفل میں ہو چند بندے مل کر پڑھ رہے ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو۔ تو یہ جو درود پاک کے خدام ہیں، جو فرشتے ہیں، تو وہ پھر اس انسان کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ عمل 11 دن پورا کر لینا ہے تو اس کو 100 بار روزانہ پڑھنے کا معمول رکھنا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پوری ویڈیو دیکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اب رہے گی اجازت کی بات، تو اس کی اجازت کے لیے آپ لوگ جب اجازت طلب کریں تو نام ضرور لکھیے اپنا، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ عام اجازت ہے مگر خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہو گیا جی؟ درود شریف ہے، درود شریف پڑھنے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک خاص تعداد میں ایک خاص مقصد کے لیے جب آپ پڑھیں گے، اور ان 11 دنوں میں جو بھی حاجت آپ کے ذہن میں اس کو ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ ان 11 دنوں میں وہ بھی پوری ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں کامیاب کرے۔ اب اتنا تو میں نے کچھ بتا دیا، جس نے پوری ویڈیو دیکھی اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جس نے سکپ کیا ہے وہ پھر آ کے واٹس ایپ پہ مزید مجھ سے بات کر کے پوچھ لے۔ بات کرنا ہو واٹس ایپ پہ تو اس کا طریقہ سمپل ہے کہ آپ اپنا ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں۔ اب اگر کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہیں اور وہ وظائف کر کے بھی حل نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں خصوصی دعاؤں کے لیے، اور اسی طرح سے آپ سے بھی ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔